سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 16 چیپٹر کی 13ویں آیت سے شروع کریں گے، اور ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھٹا پیالہ جو ہے یہ جاری ہے۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے۔ منہ جسم کا وہ حصہ ہے جس سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ مکاشفہ 11 کی 5 میں ہم نے دیکھا 2 گواہوں کے منہ سے بھی عدالت کی آگ نکلی۔ اسی طریقے سے ریولیشن چیپٹر 1 ورس 16 مکاشفہ 1 کی 16 میں یسوع کے منہ سے بھی 2 دھاری تلوار ہم نے نکلتے ہوئی دیکھی ہے۔ اب دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 13 جو ہم پڑھ رہے ہیں میں ہم نے دیکھا کہ مکاشفہ 16 کی 13 میں کہ اژدہا یعنی شیطان، ابلیس، حیوان جو ہے یہ یسوع کا مخالف ہے، مخالف مسیح ہے، اینٹی کرائسٹ ہے، اور جھوٹا نبی یعنی فالس پرافٹ کے منہ سے بھی ہم نے یہ ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں یوحنا نے دیکھا۔ اور یہ تینوں روحیں جو ہیں یہ شیطان کی گندی تثلیث یعنی کہ اینٹی ٹرینٹی کی جو شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تینوں ہی مل کے دنیا کی قوموں کے بادشاہوں کو جنگ کے لیے یہ جو مینڈکوں کی صورت میں بدروئیں ہیں وہ تیار کر رہی ہیں تاکہ ان کو گھیر گھار کے ہر مجدون کی جنگ کے لیے لایا جائے۔ عزیزو، یہ جو اژدہا ہے یعنی شیطان جو کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے، جس کا ریفرنس آپ نوٹ کریں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 9 and 10 مکاشفہ 12 کی 9 اور 10 میں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے یہ شیطان۔ خداوند یسوع مسیح نے یہی بات جو ہے یہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 8 چیپٹر اور اس کی 44 آیت میں بیان کیا ہے، جان چیپٹر 8 ورس 44۔ اب یہ جو حیوان ہے جس کو بیسٹ کہتے ہیں یا اینٹی کرائسٹ ہے یا مخالف مسیح جو ہے، یہ بیسٹ اس کو ظاہر کرتا ہے جو کہ سمندر میں سے نکلا، یعنی مکاشفہ اور اس کی 13 کی 1 سے 10 آیات میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 فرسٹ 10 ورسز میں اب ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے، جیسا کہ ہم نے تھوڑی اسٹڈی کی، کہ کفر نکلتا ہے خدا کے خلاف، یعنی یہ جو پیشن گوئی ہے ڈینیل چیپٹر 8 ورس 7 11 20 and 25 ورسز، یعنی دانیل اس کا 8 چیپٹر 7ویں 11ویں 20ویں اور 25ویں آیت میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ ڈینیل چیپٹر 11 ورس 36 میں، ڈینیل 11 کی 36 میں بھی ہے۔ یہ دوسرا حیوان جو ہے یہ جھوٹا نبی ہے جس کو فالس پرافٹ کہتے ہیں، جو زمین میں سے نکلتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 11 to 17 میں اس کا ذکر ہے، مکاشفہ 13 کی 11 سے 17 میں۔ اب ان کی
جو دھوکہ دہی لوگوں پر اثر کرتی ہوئی ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ سو عزیزو، یہاں ریولیشن چیپٹر 16 ورس 13، مکاشفہ 16 کی 13 آیت یہاں اینڈ پہ پہنچی۔ سو آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 14 پڑھیں گے۔ یہ بھی چھٹا پیالہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ یوحنا عرف کا مکاشفہ 16 کی 14 میں یہ لکھا ہے، یہ شیطان کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ سو یہ ناپاک 3 روحیں خدا کے کام کے لیے اصل میں استعمال ہو رہی ہیں، اور یہ ایک گہرا بھید ہے کہ خدا ان روحوں کو جو اس کے مخالف ہیں اور جو سمجھتی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، آخر میں ان کی بغاوت کو خدا اپنے مقصد کے لیے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ گو کہ یہ شیطان جو ہے ان کو جمع کرتا ہے، اور یہ بادشاہوں کو خدا کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف، اصل میں وہ اس کا پلان یہی ہے، جمع کرتا ہے، لیکن آخر میں خدا ان کو استعمال کر کے، یعنی کن کو؟ ان قوموں کو جن کو شیطان اور یہ ان کی بدروؤں نے ملکوں کے پرائم منسٹرز کو کہہ کے ایک بڑی فوج ہر مجدون کی جنگ کے لیے جمع کی ہے۔ سو آخر میں خدا ان کو کن کو استعمال کر کے، کن کو؟ ان بری روحوں کو استعمال کر کے دشمنوں کو ایک جگہ ذبح ہونے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے۔ سو کلام مقدس ہمیں کئی جگہوں پر دکھاتا ہے کہ بری جو روحیں ہیں، یہ بدروحیں ہیں، خدا کے کام کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ضرور آپ کا ذات، یعنی ججز چیپٹر 9 ورس 23، قضات 9 کی 23، 1 Samuel chapter 16 verse 4، 1 Samuel chapter 18 verse 10، 1 Samuel chapter 19 verse 9۔ سو پہلا سیموئل 16 کی 4، پہلا سیموئل 18 کی 10، اور پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئل 19 کی 9، اور پھر اس کے علاوہ ہے 2 Kings چیپٹر 19 ورس 7، دوسرا سلاطین راجے، دوسرا سلاطین 19 کی 7، 1 Kings چیپٹر 22 ورسز 10 to 23، پہلا سلاطین اس کا 22 چیپٹر اور اس کی 10 سے 12 آیات، دوسرا تواریخ یعنی دوسرا اتہاس یا 2 Chronicles چیپٹر 18 ورس 19 سے 22، یعنی دوسرا تواریخ 18 چیپٹر اور اس کی 19 سے 22 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بدروئیں جو ہیں خدا ان کو اپنے کام کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا بدی کا آتھر تو نہیں ہے، یعنی منبع نہیں ہے، بدی کا منبع نہیں ہے، مگر ان چیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ہماری ذرا ناقص عقل جو ہے یہ اس سے باہر ہے۔ سو انجیل میں بھی بری روحوں کے بارے میں ذکر پایا جاتا ہے، جیسے کہ مارک چیپٹر 3 ورس 30، مرکز 3 کی 30، مارک چیپٹر 5 ورسز 2 to 13، مرکز 5 کی 2 سے 13، مارک چیپٹر 6 ورس 7 and 12، مرکز یعنی مقدس مرکز 6 کی 7ویں آیت اور 12ویں آیت۔ سو اخیر زمانہ میں بدروؤں کا جو میجر رول لوگوں کو ایمان سے گمراہ کرنا ہے۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، بائبل بتاتی ہے کہ
فرسٹ تموتھی چیپٹر 4 فرسٹ 2 ورسز، پہلا تموتھیوس 4 کی پہلی 2 آیات، جیمز چیپٹر 3 ورس 15، یعقوب 3 کی 15، ریولیشن چیپٹر 18 ورس 2، مکاشفہ اس کا 18 کی 2۔ سو یسوع نے پہلے ہی ایکچولی بتا دیا تھا متی 24:24 اور مرکز 13 کی 22، مارک چیپٹر 13 ورس 22 اور ریولیشن چیپٹر 13 ورس 13 and 14، ریولیشن چیپٹر 19 ورس 20، مکاشفہ اس کا 13 چیپٹر 13 سے 14، مکاشفہ 19 کی 20 میں۔ سو متی رسول کی انجیل اس کا 24 کی 24 آیت پلیز آپ بھی نکال لیجئے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اور یہاں لکھا ہے متی 24 کی 24 میں کیا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، اور یہاں لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ میجر رول جو ان کا ہے، بڑا جو کردار ہے بدروؤں کا، کہ وہ ایمان سے لوگوں کو کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ سو دنیا کے بادشاہوں کے پاس یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جاتی ہیں، اور کیا ان کا انجام دیکھیں کیا ہے۔ ایزیکیل چیپٹر 38 ورس 4، 10 and 16، حزقیل اس کا 38 باب اور اس کی 4، 10 اور 16 آیت ہم دیکھیں گے اور یہ پڑھیں گے بھی۔ سو نکالے حزقیل 38 اور اس کی 4 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور حزقیل 38 کی 4 میں لکھا ہے، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کے تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو، جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب تیز زن ہیں، کھینچ لاؤں گا۔ اب 10ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور یہاں لکھا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ ہاللیلویا باندھے گا۔ 16ویں آیت میں دیکھیں، اور یہاں لکھا ہے کہ تو میری امت اسرائیل کے مقابلے کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا، یہ آخری دنوں میں ہوگا، اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانے، جس وقت میں آئے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں۔ عزیزو، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر بڑی برکت ٹھہری رہے، اور یہ خدا ہی کا پلان کو اصل میں یہ جو شیطان، جو مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ اور جھوٹا نبی، فالس پرافٹ کے منہ سے جو بدرویں نکل کے یہ خدا ہی کے خلاف ان ملکوں کی فوجوں کو لا رہی ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے گا کہ حزقیل 38 اور 39 اور زبور 83 میں ان قوموں کے نام دیے گئے ہیں کہ جو آئیں گی اور جن کے ساتھ ہوگا کیا۔ سو یہاں ہماری the book of Revelation chapter 16 verse 14 اینڈ پہ پہنچی۔ سو آئیں اب ہم مکاشفہ the book of Revelation chapter 16 کی 15 اینڈ 16 ورس پڑھیں گے، کیونکہ ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چھٹا ہی نرسنگا ہے۔ سو یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 16 چیپٹر 15 اور 16 آیات جو ہیں یہ آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، اور آپ بھی اس کو پلیز نکال لیں، اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مکاشفہ 16 کی 15 میں لکھا ہے،
دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ 16 آیت میں لکھا ہے اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ خداؤں کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے۔ تو اس آیت میں لکھا ہے دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ یہ آیت جو ہے یہ پریزنٹ فیوچر ٹینس میں بیان کی گئی ہے، یعنی ابھی کے لیے اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایمانداروں کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یسوع آسمان سے کسی وقت پہنچنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، یہ الفاظ ان ایمانداروں کے لیے بولے گئے جو زمین پر باقی بچے ہوں گے، اور ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ وفادار رہیں، اور نہ صرف وفادار بلکہ تیار بھی رہیں۔ یعنی یہ جو لوگ ایماندار زمین پر ہوں گے یہ مخالف مسیح کے دور میں۔ دوسرا اس ورس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویا یوحنا کو دی گئی مکاشفہ 1:11 میں کہ ان 7 کلیسیاؤں کو بھیجے۔ یہ ان کے لیے بھی ہے اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کلیسیاؤں کے بعد یعنی ہمارے دور میں اور جو آئندہ آنے والے دور میں بھی ایماندار ہیں ان کے لیے بھی ہے، جتنی دیر تک خداوند یسوع مسیح بادلوں تک نہیں آ جاتا، کیونکہ لکھا ہے ریولیشن چیپٹر 2 ورس 7 11 17 and 21، مکاشفہ اس کا دوسرا باب چیپٹر 7ویں 11ویں 17ویں اور 29 آیت، ریولیشن چیپٹر 3 ورس 6 13 and 22، یوحنا عرف کا مکاشفہ 3 کی 6ویں 13ویں اور 22 آیت۔ تو جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ چور کی طرح آتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، یعنی چور کی طرح ان کے لیے آئے گا جو اس کی آمد کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ عزیزو یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ عبرانیوں 9 کی 28 آپ نکالیں، ہبرو چیپٹر 9 ورس 28 میں، تو اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر اور دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ عزیزو اسی لیے چرچ کا وہ حصہ جب یسوع بادلوں پہ آئے گا اٹھایا جائے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ 10 کنواریوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیار تھیں، یہاں 50% کیا ہم کیلکولیشن نہیں کر رہے کہ جتنا چرچ ہوگا آدھا اٹھا لیا جائے گا آدھا چھوڑ دینا، نہ جتنے تیار ہوں گے، مینس کہ ان کی کپیوں میں تیل، مینس مسے میں اور تیاری میں رہیں گے، مسح شدہ یسوع کا انتظار کرتے ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ باقی پھر وہ اس مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کے دور میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک یا وستر یا جو روب ہے اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جاگنے سے مراد ادھر کیا ہے؟ یعنی تیار رہنا، اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرنے سے مراد کہ اس کو گناہ سے بچائے رکھنا، یعنی گناہ کی آلودگی سے بچائے رکھنا۔ دیکھیں نا، باغ عدن میں بھی آدم اور حوا بھی ننگے ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ پیدائش دا بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 7 and 21۔
پیدائش 3 کی 7 اور 21 آیت. سو یہ اپنے آپ کو گناہ کی آلودگی سے بچائے رکھنے کے لیے پہلا یوحنا 1 جان چیپٹر 1 ورس 7 and 9 یعنی پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب 7ویں آیت اور 9ویں آیت. دیکھیں یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمانداروں کے جو پوشاک ہے وہ گندی ہوتی رہتی ہے، لیکن فوراً توبہ کر کے یسوع کے لہو سے دھلتے رہنا ہے. سو the book of Revelation chapter 3 verse 4 and 5 مکاشفہ 3 کی 4 اور 5. یہ میں آپ کے سامنے مکاشفہ 3 کی Revelation chapter 3 verse 4 and 5 میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہاں لکھا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. 5ویں آیت میں لکھا ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. ہاللیلویا. سو عزیزو یہ بڑی بات ہے. اب تاکہ ننگا نہ پھرے، اس سے کیا مراد ہے کہ روحانی تیاری کا ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی روحانی طور پہ وہ تیار رہے، جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 کی 18 میں لودیکیا کی کلیسیا کو بھی یہی کہہ رہا ہے. سو عزیزو یہ بات بہت دیکھنے والی ہے. اور پھر ایک اور حوالہ آپ لکھیں نہمیہ چیپٹر 3 ورس 5. سو نہمیہ اس کا تیسرا چیپٹر اور اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے آپ بھی اس کو نکال لیں اور ہم اس کو پڑھیں گے. نہمیہ یہ آپ نکالے پلیز اس کو. عزرا کے بعد نہمیہ ہے. ہاللیلویا. اور اس کا 3 کی 5 میں یوں لکھا ہوا ہے اور یہاں لکھا ہے اور ان سے آگے نہمیہ 3 کی 5 میں لکھا ہے اور ان سے آگے تکنیکوں نے مرمت کی پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی. سو ننگا پھرنے سے مراد یہ ہے کہ روحانی تیاری کا نہ ہونا. سو یہاں جو ہے یہ ہماری جو ورس ہے یہ 15 جو ہے یہ ختم ہوئی اور 16ویں آیت یہ بھی چھٹا پیالہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں 16ویں آیت ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے. سو چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ دریائے فرات پر الٹ دیا جس سے اس کا پانی جو تھا وہ سوکھ گیا. دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ ریولیشن چیپٹر 16 ورس 12 to 16 میں ہم اس کو دیکھ بیٹھے ہیں. مکاشفہ 16 کی 12 سے 16 میں یہ چھٹے فرشتے یا پیالے کا ذکر ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنا پیالہ دریائے فرات پر انڈیل دیا جس سے اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق یا ایسٹ سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے. اور دریائے فرات جو ہے اس ملک کی سرحد ہے جو خدا نے ابراہیم کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جیسے ہم پہلے بھی تھوڑا اس کے متعلق بتا چکے ہیں. پیدائش دا بک آف جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 پیدائش 15 کی 18 میں یہ کیونکہ یہ جو ایسٹ کے بادشاہ جو ہیں یہ جنگ کے لیے تیار تھے جو کہ گریٹ فائنل بیٹل جس کو کہتے ہیں جو دنیا کی آخری جنگ ہوگی اس کے لیے یہ تیار ہیں. سو خدا ان کے لیے آسانی یہ کر رہا ہے کہ جلدی وہاں پہنچیں. ایسے ہی اس لیے فرات کو سکھا دیا تاکہ ان کے لیے شارٹ کٹ بنا دیا.
اور آیت 13 جو ہے، یوحنا نے 3 بدروؤں کو دیکھا تھا جو مینڈکوں کی صورت میں تھیں، اور یہی ان کو گھیر کر کے لا رہی ہیں، جو کہ ڈریگن یا اژدہا، جو کہ یسوع کا مخالف مسیح ہے اور جو جھوٹا نبی ہے۔ سو آیت 14، یہ بدرو جو 14ویں آیت ہیں، یہ بدرویں زمین کے سب بادشاہوں کے پاس گئیں، بادشاہ کہہ لیں یا پرائم منسٹرز کہہ لیں، اور عجیب کاموں سے سب بادشاہوں کو اکٹھا ہونے پر انہوں نے مجبور کر دیا، یعنی پوزیسڈ کر دیا، بدرو گرفتار کر دیا کہ وہ ان کے چنگل سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اور 15ویں آیت میں ہم نے دیکھا جنہوں نے اپنی جنہوں نے کیا کیا، اپنی جو ٹاپ کلاس فوج کو خدا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا، وہ دن بھی خدا کا، یہ دن بھی خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ آیت 16 میں چور کی مانند، اور پہلا تھسلنیکیاں 5:2 میں، فرسٹ تھسلونین چیپٹر 5:2 میں لکھا ہے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ سو خداوند کے لوگوں کو اس دن کے لیے تیار رہنا ہے، ایسے سپاہی کی مانند جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہاں لکھا ہے انہوں نے ان کو، یعنی کہ انہوں نے، یہ بدروؤں نے ان فوجوں کو جو خدا کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے ویل اکوپڈ فوج ہے، یہ جمع کیا۔ کہاں؟ ہر مجدون کی، اس کا نام مجدون ہے۔ یہاں پر بہت سی جنگیں، تھوڑا سا ہسٹری میں ہم دیکھیں کہ یہ ایک ایسی جنگ کے لیے بڑا زبردست تکونی میدان ہے، ٹرائنگولر میدان ہے، اور یہ بڑی اچھی جگہ ہے جہاں ساؤل نے بھی جنگیں لڑیں۔ سو ہر مجدون کی اگر تھوڑی بیک گراؤنڈ دیکھیں، سو عبرانی زبان میں لفظ مجد کا مطلب ہے جمع ہونے اور وعدہ کے لیے ملاقات کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جد سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے لوگ جو جتھوں کی صورت میں جمع ہوتے ہیں، جد۔ یہ وادی جو ہے یروشلم سے 55 میل ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے، اور یہ ایک میدان جو ہے یہ 300 اسکوائر مائلز یعنی 300 مربع میل ہے۔ دنیا کی آخری جنگ ہر مجدون کا آغاز جو ہے اسی وادی سے ہوگا، یعنی یہ آخری جنگ یہیں سے لڑی جائے گی۔ لیکن یہاں یہ جنگ یہ جنگ یہاں لڑی نہیں جائے گی، یہ جنگ فوجیں اکٹھی ہونے کی جگہ ہے۔ سو مجد صرف جمع ہونے کی جگہ ہے۔ ایک بار جب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے تو مخالف مسیح کی بدرو گرفتار فوج مارچ کرتے ہوئے یزائیل کی وادی میں اتر کر دریائے یردن کی وادی کو پھر یہ اپنا رخ کریں گے، جائیں گے، اور جنوب یعنی نارتھ کی جانب چلیں گے، اور پھر تھوڑا سا ہم دیکھیں گے یرو کے قریب سے مغرب یا ویسٹ کی طرف مڑ کر یروشلم کا رخ کریں گے، واو، جہاں آخری جنگ ہوگی، اور یہ یوسفت کی وادی میں ہونی ہے بھائی یہ جنگ۔ زکریا چیپٹر 14 ورس 3-4، زکریا 14:3-4 میں آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں۔ سو ہر مجدون کی جنگ اس قدر تباہ کن ہوگی کہ خدا کے صبر کا پیمانے کی حد جو ہے وہ دیکھی نہیں جائے گی، یعنی پیمانہ جو ہے اس کا کہہ لیں کہ لبریز ہو جائے گا، کہ وہ مزید انسان کے گناہ کی برداشت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ خدا اپنے قہر کو انڈھیلے گا، اور خدا ان لوگوں پر اپنے ناقابل بیان رحم اور فضل کو ناقابل جو بیان ہے، یعنی جو اس کا رحم اور فضل کو ڈھیلے گا، جو اپنے
گناہوں سے پھر کیا کریں گے. ساتھ ہی دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی سختی اور نرمی کو دیکھ. لکھیں جو اپنے گناہوں سے پھریں گے اس وقت اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ کے طور پہ قبول کریں گے ان پہ تو فضل ہو سکتا ہے. متی 24:13 میں اگر ہم دیکھیں، متی 24:13، مارک چیپٹر 24 ورس 13 میں کیا لکھا ہے؟ اور یہاں لکھا ہے اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام قوموں میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. سو یہ موقع دے ہی آ رہا ہے خدا ان کو، اور جو اس درمیان توبہ بھی کر لیں گے وہ بچ سکتے ہیں. سو یہاں ہم نے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 اور ورس 16 تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. ہم اس کلام کو یسوع کے لہو سے کور کرتے ہیں تاکہ ذہن جو ہیں وہ کوریج میں ہو جائیں، اور جب یہ سنیں اور ان کی روح میں ساروں کی اترے اور لوگوں تک بتائیں. اور یہ واقعات آج کا دور کی کلیسیا کے لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ توبہ کر لیں ورنہ یہ حشر لازم ہے. دیکھیں خدا کا کلام جو ہے وہ اس کا ایک ایک شوشہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ باتیں آگے آئیں گی. خدا نہ کرے کہ کوئی ان حالات میں سے گزرے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جے مسیح.